ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 211 نمبر کی قسط کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی 3 آیات یعنی آیت نمبر 372، 273، 274 جن کی تفسیر طویل ہے، چنانچہ اس کو 2 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج دوسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ آیات کی تلاوت اور ان کا اردو ترجمہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جو تم خیرات کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس انفاق سے رضائے الہی مقصود ہو۔ خیرات میں جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ خوشحال ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ آیات کے اگلے حصوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس سے پہلے کی آیتوں کی تفسیر ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کر چکے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یعنی اور خیرات میں جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر آگے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی یہ صداقت یا یہ صدقہ ان تنگدست لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں اور زمین میں چلنے پھرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ للفقراء واسطے ان فقیروں کے لیے، تنگ دست لوگوں کے لیے خیرات و صدقات ہیں۔ اس لفظ میں بڑی گنجائش ہے، احصروا یعنی گھر جانا۔ خواہ وقت کے لحاظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے کسی کام میں گھر گئے ہیں اور اب آزادی سے روزی نہیں کما سکتے، مثلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ بعض مفسرین نے وہ لوگ مراد لیے ہیں جو علوم دین کے تحصیل میں مشغول ہیں اور علم حاصل کرنے میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ روزی کا سامان نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی دینا اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کی خودداری کو دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ دولت مند ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنی مجبوری دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایک بہترین زندگی یا ایک ایسی زندگی جو پاک و صاف ہو ایسی گزارتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دولت مند ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا گیا تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، یعنی آپ انہیں پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے، وہ نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ الحافہ کے معنی لپٹ کر، ضد کر کے مانگنا،
آپ مسجد کے سامنے آپ کے آگے پیچھے یہاں وہاں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اب بچ بچا کر کے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہ دلیل ہے ان کے کمال غیرت کی کہ وہ ضد کر کے نہیں مانگتے. ایک ضد کر کے مانگنا ہے، اور کچھ لوگ ضد کر کے نہیں مانگتے یا مانگتے ہی نہیں ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی اور ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے. تم جس ارادے اور نیت سے مال خرچ کرتے ہو سب اس کے علم میں ہے، وہ تمہیں پورے پورے اجر سے نوازے گا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ مہاجرین کے گروہ پر منطبق ہوتی ہے. یہ لوگ اپنے اموال اور اہل و عیال کو چھوڑ آئے تھے اور مدینے میں اقامت گزین ہو گئے تھے. انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا. یہ اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے. ان کی موجودگی کے باعث آپ کے گھروں تک کسی دشمن کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی. یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں گھر کر رہ گئے تھے. اس کے علاوہ دین کے فہم و ادراک میں بھی پوری طرح دلچسپی لیتے تھے اور کاروبار اور کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. اس کے باوجود وہ دستے سوال دراز نہ کرتے اور نہ کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے. جو لوگ ان کے حالات سے ناواقف ہوتے انہیں غنی مالدار خیال کرتے. صرف غیر معمولی فہم و فراست کے لوگ ان کی حقیقی حالت کو جان سکتے تھے. پھر آگے فرمایا گیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. یعنی یحزنون غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین، یعنی جس وقت اور جس گھڑی بھی ضرورت و مصلحت ہو اللہ کے نیک بندے انفاق فی سبیل اللہ سے گریز نہیں کرتے، کبھی بخل سے کام نہیں لیتے. ان کا جان و مال اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر رہتا ہے. یہی وہ خوش بخت ہیں جنہیں روز قیامت کسی طرح بھی حزن و ملال کا سامنا نہیں ہوگا. ناظرین گرامی، ان آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا حکمت و بصیرت جھلکتی ہے؟ دین اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا میدان بڑا وسیع ہے. دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ہدایت دینا اور مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم دولت صرف ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو ہمارے روپے پیسے کی وجہ سے دین قبول کر لیں، بلکہ صدقہ و خیرات سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہونا چاہیے. اور جو بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اس میں اپنے پرائے کا فرق نہیں، یہ عام صدقات کی بات ہے. البتہ زکوٰۃ کے مصارف وہی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کر دیا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. جو لوگ ہم وقت حصول دین اور اشاعت دین میں مصروف ہوں ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اہل ثروت کے ذمے ہے. اسی طرح وہ لوگ جو مسلسل مجاہدانہ سرگرمیوں میں مصروف ہوں ان کی کفالت بھی اغنیاء کی سپرد ہے. صدقہ و خیرات کے سلسلے میں ان لوگوں کو تلاش کرنا جو عزت نفس کی خاطر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، ان کی مدد کرنا بہت بڑا اجر ہے. مثلا یتامہ، بیوگان وغیرہ وغیرہ. صدقہ و خیرات کے لیے کوئی خاص وقت اور موسم نہیں ہے. جب اور جس سے ضرورت ہو مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے. کبھی علانیہ کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور کبھی خفیہ کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بایاں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی پیش نظر رہے. صدقہ و خیرات دنیا میں اطمینان و طہارت نفس کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں خوف و حزن کے زائل ہونے کا ذریعہ بنے گا. جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین اب ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. قسط 2011 کا دوسرا حصہ یہاں ختم ہوا. ہمیں اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.